چنگیز خان، اس نام کو لے کر دو بالکل الگ الگ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ایک کہانی میں وہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح ہے، ایک ذہین لیڈر، اور دوسری کہانی میں وہ ایک ایسا درندہ ہے جس کی بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کہانیاں ایک ہی شخص کی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مکمل ضد ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کہانی پر یقین کریں؟ اور اس کی اپنی کہانی، ارے اس کی شروعات ہی کسی خوفناک قصے جیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی مٹھی میں خون کا ایک جمع ہوا لوتھڑا تھا۔ منگول روایات میں اسے آنے والے ایک عظیم جنگجو کی نشانی مانا گیا۔ یہ گویا اس کی تقدیر کا پہلا خونی باب تھا جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیا گیا تھا۔ 4 کروڑ! ذرا ایک لمحے کے لیے اس عدد کے بارے میں سوچیں۔ یہ اس وقت کی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 10% تھا۔ یہ اندازہ ہے ان لوگوں کی تعداد کا جو چنگیز خان کی فوجوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں، یہ تباہ شدہ شہروں، مٹائی گئی تہذیبوں اور ختم ہو جانے والے خاندانوں کی ایک المناک داستان ہے۔ لیکن پھر کہانی ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ اسی شخص نے تاریخ کی سب سے بڑی جڑی ہوئی سلطنت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی سلطنت جہاں پہلی بار مشرق اور مغرب محفوظ راستوں سے جڑ گئے، تجارت کو ایسا فروغ ملا جو پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ایک ایسا امن قائم ہوا جسے تاریخ دان پیکس منگولیکا یعنی منگول امن کہتے ہیں۔ تو پھر سچائی کیا ہے؟ کون سی کہانی اصلی ہے؟ کیا وہ ایک بے رحم قاتل تھا جس نے دنیا کو خون میں نہلا دیا؟ یا وہ ایک ایسا دور اندیش لیڈر تھا جس نے بکھری ہوئی دنیا کو جوڑ دیا؟ آج ہم ان دونوں کہانیوں کی گہرائی میں اتر کر حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ چنگیز خان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس لڑکے کو جاننا ہوگا جس کا نام تیموجن تھا۔ وہ لڑکا جسے اس کے اپنے ہی قبیلے نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی ہی اس کی پوری میراث کا خلاصہ ہے۔ ذرا سوچیں، اس کی دنیا کتنی جلدی، کتنی بے رحمی سے بکھر گئی۔ صرف 9 سال کا تھا جب اس کے والد، جو ایک قبیلے کے سردار تھے، کو دشمنوں نے زہر دے کر مار ڈالا۔ اس کے فوراً بعد اس کے اپنے قبیلے نے اس کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تاکہ وہ بھوک سے مر جائیں۔ کچھ عرصے بعد اسے پکڑ کر غلام بنا لیا گیا اور اس کی گردن پر لکڑی کا ایک بھاری توق ڈال دیا گیا۔ ان سالوں میں اس نے جو زندگی گزاری، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چوہے، مچھلیاں اور جنگلی پھل کھا کر زندہ رہنا، لیکن اسی بھوک اور ذلت نے اسے ایک ایسا سبق سکھایا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی تھی، کہ اس دنیا میں خون کے رشتے دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن قابلیت اور وفاداری کبھی نہیں۔ اور یہیں سے وہ خیال پیدا ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیا معاشرہ بنائے گا، ایک ایسا معاشرہ جہاں کسی شخص کی قدر اس کے خاندان یا قبیلے سے نہیں بلکہ اس کی اہلیت اور اس کی وفاداری سے ہوگی۔ یہ اس کے ساتھ ہوئے دھوکے کا جواب تھا، ایک ایسا انقلابی نظریہ جس نے منگولوں کو ہمیشہ کے لیے متحد کر دیا۔ اسی نظریے کو لے کر تیموجن نے بکھرے ہوئے منگول قبیلوں کو ایک کرنا شروع کیا، اور یہیں سے اس کی کہانی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو خون اور آگ سے لکھا گیا ہے۔ سال 1206 تک اس نے وہ کر دکھایا جو لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ تمام منگول قبائل اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو چکے تھے، اور تبھی اسے چنگیز خان کا خطاب ملا، یعنی سب کا حکمران، کائنات کا سردار۔ یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئے عالمی نظام کا اعلان تھا۔ اس کی فوج کی طاقت کا راز حیران انگیز طور پر بہت سادہ تھا۔ اس نے اپنی پوری فوج کو 10 کے نظام پر کھڑا کیا، 10 سپاہیوں کا ایک دستہ، پھر 10 دستوں کی ایک کمپنی، اور اسی طرح 10,000 تک۔ اس سادہ سے نظام کی وجہ سے میدان جنگ میں احکامات بجلی کی تیزی سے پہنچتے تھے، اور فوج ایک زندہ وجود کی طرح حرکت کرتی تھی جو کسی بھی لمحے اپنی حکمت عملی بدل سکتی تھی۔ چنگیز خان کی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی تھی، نہیں، وہ دشمن کے ذہنوں میں بھی لڑی جاتی تھی۔ اس کا پیغام ہر شہر تک پہنچتا تھا، اگر تم نے بغیر لڑے دروازے کھول دیے تو تمہاری جان اور مال محفوظ رہے گا، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ خوف اکثر تلوار سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا تھا۔ 2 کروڑ 40 لاکھ مربع کلومیٹر، یہ کوئی عام عدد نہیں ہے۔ یہ اس سلطنت کا رقبہ تھا جو اس نے صرف 25 سالوں میں بنائی۔ یہ رومی سلطنت اور برطانوی سلطنت دونوں کو ملا کر بھی ان سے بڑی تھی۔ تاریخ میں کسی ایک شخص نے اتنی بڑی زمین اتنی تیزی سے کبھی فتح نہیں کی تھی۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت کو صرف تلوار کے زور پر تو نہیں چلایا جا سکتا نا، اور یہیں سے چنگیز خان کی کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے حیران کن باب شروع ہوتا ہے، تباہی کا نہیں بلکہ تخلیق کا۔ چنگیز خان نے جو نظام بنائے وہ اپنے وقت سے صدیاں آگے تھے۔
اس نے یام کے نام سے ایک ناقابل یقین ڈاک کا نظام بنایا، یاسا نام کا ایک تحریری قانون بنایا۔ اس نے شاہراہ ریشم کو ڈاکوؤں سے ایسا پاک کیا کہ کہا جاتا تھا ایک کماری لڑکی سر پر سونا لے کر سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی سلطنت میں ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل تھی۔ 200 میل، ذرا تصور کریں، 200 میل کا فاصلہ ایک دن میں۔ یہ وہ رفتار تھی جس سے یام سسٹم کے ذریعے پیغامات اور خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھیں۔ ہر کچھ میل پر تازہ گھوڑوں اور سواروں کی چوکیاں ہوتی تھیں۔ یہ سسٹم اس سلطنت کا اعصابی نظام تھا جو اسے جوڑے رکھتا تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ سامنے آتا ہے۔ پیکس منگولیکا کی وجہ سے جب راستے محفوظ ہوئے تو صرف تاجری نہیں بلکہ خیالات، ایجادات اور علم بھی مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنے لگے۔ بارود، قطب نما، پرنٹنگ پریس، یہ سب چیزیں اسی دور میں چائنا سے یورپ پہنچی، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اسی علم کے تبادلے نے یورپ کی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد رکھی۔ تو اب ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں۔ ایک طرف ناقابل تصور تباہی، دوسری طرف بے مثال ترقی اور ایک منظم دنیا۔ ہم ان دو کہانیوں میں سے کسے چنیں؟ یہاں دیکھیں، دونوں کہانیاں بالکل آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف کروڑوں لاشیں ہیں اور جلی ہوئی کتابوں کے ڈھیر ہیں، دوسری طرف ایک ایسی سلطنت ہے جس نے دنیا کو جوڑ دیا، ایسے قانون بنائے جو اس وقت کے یورپ سے کہیں زیادہ ترقی پسند تھے، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے صدیوں تک دنیا پر اثر ڈالا۔ یہ دونوں سچ ہیں اور دونوں ایک ہی شخص کی میراث کا حصہ ہیں۔ تو شاید اصل سچ یہ ہے کہ اسے کسی ایک خانے میں بند کرنا ہی غلط ہے۔ وہ صرف ایک درندہ نہیں تھا اور نہ ہی صرف ایک ذہین حکمران، وہ ایک ہی وقت میں ایک تباہ کن بھی تھا اور ایک معمار بھی۔ اس کی شخصیت تاریخ کے سب سے بڑے تضادات میں سے ایک ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ چنگیز خان کیا تھا، شاید اصل سوال یہ ہے کہ ہم تاریخ کو یاد کیسے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس شہر میں تھا جسے اس کی فوجوں نے فتح کیا تو اس کے لیے وہ شیطان تھا، لیکن اگر کوئی تاجر تھا جو محفوظ شاہراہ ریشم پر سفر کر رہا تھا تو اس کے لیے وہ ایک نجات دہندہ تھا۔ تاریخ کا سچ اکثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کہانی کون اور کہاں سے سنا رہا ہے۔